اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ نحل کے 16ویں یعنی آخری رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں مزید انعامات سے نواز دیتے ہیں، جبکہ وہ لوگ جو قانون شکنی کو اپنا شیوا بنا لیتے ہیں ان کو سزا ملنا لازم ہے۔ لیکن جو لوگ اپنی جہالت یعنی کم علمی اور نادانی کی وجہ سے کوئی حماقت کر بیٹھتے ہیں اور جب انہیں اس کا احساس ہو جاتا ہے تو وہ اپنی سمت درست کر لیتے ہیں، معافی تلافی کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد قانون ربی انہیں ان کے غلط قدم کے مضر اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ نحل رکوع نمبر 16 جو کہ آیات 120 تا 128 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امتن کانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، اللہ تعالیٰ کے مؤدب یکسو، ولم یک من المشرکین اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے، شاکر لانعمہ شاکر اس کے انعامات کے، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم چن لیا ان کو اور ہدایت فرمائی ان کو صراط مستقیم کی۔ اجتباہ جبی سے بنا، جیم بے یہ، اس نے منتخب کر لیا انہیں، ہی چوز ہم۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی ایک مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ نے ہر طرح کی غلط معاشرتی طرزوں اور کفر و شرک سے دوری اختیار کی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں حائل ہونے والی ہر رکاوٹ کا مقابلہ خندہ پیشانی کے ساتھ کیا اور اپنی عزیز ترین شے کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر فرمائی، نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج کے قواعد و ضوابط مرتب فرمائے۔ وہ اپنی ذات میں ایک ایسی ہمانگیر شخصیت تھے جو پوری طرح اپنے رب کے حضور مؤدب اور یکسو تھی اور ہر لحاظ سے اس کے احکامات پہ کاربند تھے۔ آپ نے ہر غیر خداوندی چیز سے منہ موڑ کے اپنی تمام تر توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف مرکوز رکھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص مقام عطا فرمایا اور ہمیں ان کی ملت کی پیروی کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں امام یعنی پیشوا مقرر فرما دیا، جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں ہے۔ ترجمہ: اور جب جانچا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کچھ کلمات سے تو وہ پورا اترے ان میں، فرمایا میں بنا رہا ہوں تمہیں لوگوں کے لیے ایک امام۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً اور ہم نے دی انہیں دنیا میں خوبی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور بے شک وہ آخرت میں صالحین سے ہیں۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف کہ اتباع کریں ملت ابراہیم علیہ السلام حنیف کی۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور نہیں تھے وہ مشرکین سے۔ حسن سے بنا، ہے سین نون، حسن پسندیدہ یعنی خوبصورت اور خوبصیرت ہونا، یہ سو کی ضد ہے، گڈ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں بلند مقام عطا فرمایا اور ان کا نام رہتی دنیا کے لیے زندہ کر دیا۔ ہم سب کو بھی
ملت ابراہیمی پہ عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 95 میں ارشاد ہے، کہہ دیں سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بس اتباع کرو ملت ابراہیم حنیف کی، اور نہیں تھے وہ مشرکین سے۔ ملت ابراہیمی پہ عمل کرنے کا صحیح طریقہ وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا تھا۔ جس طرح انہوں نے ہر غیر خداوندی چیز سے دور اختیار کی اور مکمل یکسوئی کے ساتھ اپنے مقصد پہ نظریں جمائے رکھی، ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہوگا۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، سبت رکھا گیا صرف ان پہ جنہوں نے اختلافات کیے اس میں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور بے شک آپ کا رب حکم فرما دے گا ان کے مابین یوم القیامہ کو جس میں اختلاف کرتے رہے۔ سبت سین بے تے، سب سے مراد ہوتا ہے ترک حرکت و عمل، یا کسی عمل کو منقطع کر دینا، اور اس کا ایک میننگ وقفہ برائے آرام بھی ہے، پاس ریسیس۔ مسلمانوں کے علاوہ یہودی بھی ملت ابراہیم کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب انہوں نے ذاتی مفادات کی خاطر اس میں اختلافات پیدا کر لیے تو ان پہ مختلف پابندیاں عائد کر دی گئی، اور ان پابندیوں کی خلاف ورزی کی پاداش میں ان پہ عذاب آیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 65 اور 66 میں ارشاد ہے، ترجمہ: تحقیق تمہیں علم ہے جنہوں نے تعدی کی تم میں سے سبت میں، تو ہم نے فرمایا ان کے لیے ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے، بس کر دیا ہم نے اسے ایک نمونہ عبرت جو وہاں موجود تھے اور ان کے پیچھے آنے والوں کے لیے، اور ایک معزت متقین کے لیے۔ رب کریم ان تمام اختلافات کی حقیقت یوم القیامہ کو واضح کرتے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، دعوت دیں اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور موعظۃ حسنہ سے، اور مجادلہ کریں ان سے بہتری کے احسن۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، بے شک آپ کے رب کو خوب علم ہے جو کوئی بھٹکا ہے اس کی راہ سے، اور اسے خوب علم ہے جو کوئی راہ یافتہ ہے۔ سبیل اس کا مادہ ہے سبل، سین بے لام، راہ، بہنا یا رواں دواں ہونا، یا کسی چیز تک پہنچنے یا خوشنودی حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے اسے بھی سبیل کہا جاتا ہے، اپروچ۔ ادائی حق آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور موعظت حسنہ کے ساتھ دعوت دیں، ان لوگوں کے ساتھ بات چیت میں ایک حسن کارانہ انداز اپنائیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 63 میں ارشاد ہے، واز کیجئے انہیں اور کہیے ان سے بات جو ان کے اندر اتر جائے۔ ان کے ذمہ صرف پیغام حق ایک بہترین طریقے سے پہنچا دینا ہے۔ اس پیغام کو قبول کرنا یا قبول نہ کرنا ان لوگوں کا اپنا انتخاب ہے۔ آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ پہ چل رہا ہے اور کون اس کی راہ سے دور ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم پیچھا کرو تو اسی کی مثل جس حد تک پیچھا کیا گیا تمہارا۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو تو یہی بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کیجیے اور نہیں ہے آپ کا صبر مگر اللہ تعالیٰ کی بدولت۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ حزین ہو ان پہ اور نہ ہو آپ کے اسے گھٹن جو مکر یہ کر رہے ہیں۔ عقب تم، عقب سے بنا عین کاف بے، تم تعاقب کرو، یو پرسو۔ اگر کبھی آپ کو ان نافرمانوں کا پیچھا کرنا پڑ جائے تو صرف اس حد تک جس حد تک انہوں نے
آپ کا پیچھا کیا. یعنی پاداش عمل میں کسی کو اس کی حد سے تجاوز کرنے کا اختیار نہیں ہے. لیکن اگر ان کے پیچھے پڑنے کے بجائے آپ برداشت کریں، اپنے مقام پہ جمے رہیں، تو اس طرز کا انجام زیادہ بہتر ہے. اس لیے ادائے حق، آپ رائے حق کی دعوت صبر و استقامت کے ساتھ جاری رکھیں. اس صبر کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی بدولت ہی ممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ کی ذمہ داری صرف پیغام حق لوگوں تک پہنچا دینا ہے. آپ اس بات پہ دل گرفتہ نہ ہوں کہ یہ لوگ حق پہ ایمان نہیں لا رہے اور حق کے خلاف طرح طرح کے مکر و فریب کر رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں اور سازشیں کر رہے ہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہے جو تقوی کرتے ہیں اور جو احسان کرتے ہیں. ادائے حق، آپ کو اس بات کا مکمل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی اپنا ہاتھ ہر طرح کی برائی اور زیادتی سے کھینچ لیتے ہیں، دنیا کی پرخار راہوں میں اپنا دامن سمیٹ کر چلتے ہیں اور پورے ذوق اور شوق کے ساتھ نیکی کی راہ پہ گامزن رہتے ہیں. ان کی کمائی میں ضرورت مندوں کا حصہ ہوتا ہے اور وہ احسان کی روش اپنائے رکھتے ہیں، اپنا حق معاف کرنے اور دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دینے کے لیے کوشاں رہتے ہیں. خود کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حضور محسوس کرتے ہیں اور اس کی ذات اور ان کی ذات مخلوق خدا کے لیے راحت اور آسانی کا باعث ہوتی ہے. اس آخری رکوع کا ایک مختصر سا خلاصہ، شکر گزاری کی ایک مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. آپ نے ہر طرح کی غلط معاشرتی طرزوں اور کفر و شرک سے دوری اختیار کی. رائے حق میں حائل ہونے والی ہر رکاوٹ کا مقابلہ خندہ پیشانی کے ساتھ کیا اور اپنی عزیز ترین چیزوں کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں انتہائی بلند مقام عطا فرمایا. جس کسی قوم نے بھی اپنے مفادات کی خاطر پیغام حق میں اختلافات پیدا کیے، اس پہ طرح طرح کی پابندیاں عائد ہوئیں جن کا مقصد ان کو سدھارنا تھا. لیکن جب انہوں نے ان پابندیوں کی بھی خلاف ورزی کی تو ان پہ عذاب نازل ہوا. داعی حق کے ذمے پیغام کو من و عن پہنچا دینا ہے. جو کوئی اسے قبول کر کے اپنی زندگی سنوار لیتا ہے تو وہ دراصل اپنا ہی بھلا کرتا ہے، اور جو کوئی اسے پس پشت ڈال دیتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم.